أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته. تو حفظ کی جو عمر ہے وہ 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر بہترین عمر ہے. اس عمر میں بچے کی یادداشت کی جو ہوتی ہے نا کیپیبلٹی وہ میکسیمم ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں النقش کالحجر، یعنی پتھر پہ لکیر کی طرح. جیسے پتھر کی لکیر نہیں مٹتی تو اس زمانے میں یاد کیا ہوا قرآن پاک بچے کو نہیں بھولتا. 6 سال کی عمر اس لیے بتائی گئی کہ فزیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا برین گرو کرتا ہے. وہ جو برین گرو کرنے کی عمر ہے نا وہ 5 سال تک رہتی ہے. اگر 5 سال سے پہلے بچے کو قرآن پاک یاد کرنے پر لگا دیں وہ کر تو سکتا ہے مگر اس کا ذہن پوری طرح گرو نہیں کرتا، چونکہ وہ ٹینشن لے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہارمون کارٹیزون جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور وہ برین کی گروتھ کو روکیں گے. تو اس لیے ایڈوائزبل یہی ہے کہ 5 سال کے بعد حفظ میں ڈالا جائے. ہاں کوئی صورتیں یاد کروا دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ بچہ یاد کر سکتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ مہمان تھے تو جو صاحب خانہ تھے ان کی اہلیہ عالمہ تھیں. کھانے کے بعد انہوں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو کہ بھئی بچے کو لے جاؤ اور یہ حضرت صاحب کو اپنا سبق سنائے. تو وہ اپنے بچے کو لے کے آئے. وہ اتنا چھوٹا سا بچہ تھا کہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. آپ سوچیں کتنا چھوٹا ہوگا، تھا بھی کمزور تھا. تو ہم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے دونوں طرف تکیے رکھ دیے. تو بچے کو تکیے کی سپورٹ مل گئی تو وہ کھڑا ہوا. ہم سمجھے تھے کہ شاید یہ قل واللہ احد سورہ سنا دے گا یا کچھ اور پڑھ دے گا، لیکن بچے نے تو پڑھنا شروع کیا. ہم حیران ہیں، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک پوری سورت اس بچے نے سنا دی. یا اللہ، اتنا چھوٹا بچہ اور یہ سورہ ملک کا حافظ ہے، سبحان اللہ. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں. وہ زبان نہیں جانتے، وہ معنی نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید ان کے دلوں میں نقش ہوتا ہے. یہ اللہ کی عجیب شان ہے. لیکن بہترین عمر 6 سال سے لے کے 12 سال کی ہے. اس عمر میں جو بچے حافظ بنتے ہیں عام طور پہ ان کو 2 سال لگتے ہیں حافظ بننے میں. ایوریج بچے 2 سال میں حافظ بن جاتے ہیں. جو سستی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، وہ 3 سال بھی لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. جو قابل ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ 2 سال سے پہلے بھی کر لیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑی عمر میں جا کے قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں اور بعض چھوٹی عمر میں بن جاتے ہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بندہ اپنے بیٹے کو لایا اور اس نے کہا کہ ہارون رشید صاحب آپ میرے بیٹے سے قرآن سنیں. وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ باپ سے ضد کرنے لگا، ابو میں قرآن تب سناؤں گا جب آپ وعدہ کریں کہ مجھے گڑ کی دلی لے کے دیں گے. اس زمانے کی کینڈی یہی ہوتی تھی، گڑ کی دلی کھا لینا. تو والد نے اس کو کہا ہاں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں گڑ کی دلی لے کے دوں گا. تو بچے نے کہا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں. ہارون رشید خود بھی حافظ تھا. اس نے کئی جگہوں سے قرآن سنا اور اس بچے نے اس کو بالکل صحیح سنا دیا. جب اس کی ڈیٹ آف برتھ کا ریکارڈ دیکھا گیا تو بچے کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی. یعنی 5 سال کی عمر میں اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ 7 سال میں، 10 سال میں، 12 سال میں، 18-20 سال میں اور اس سے اوپر کی عمر میں بھی لوگ حافظ بنے. چنانچہ بعض لوگ جو تھے وہ بہت میچورٹی کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بنے. 40 سال کی عمر میں حافظ بننا، 50-60 سال کی عمر میں حافظ بننا، یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب حفظ میں ٹائم کتنا لگتا ہے تو عام طور پہ تو بھائی 2 سال لگتے ہیں، لیکن اگر محنت کم کریں تو زیادہ بھی لگ سکتا ہے، زیادہ کریں تو وقت کم بھی لگ سکتا ہے. 20 دن میں 1 پارہ یاد کرنا یہ ایک نارم ہے. ہر بچہ 20 دن میں 1 پارہ یاد کر سکتا ہے. ویسے بعض بزرگوں نے جلدی بھی یاد کر لیا. چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے حج کے سفر پر چلے. اس زمانے میں بمبئی سے جدہ
سمندر کے ذریعے آتے تھے اور سمندر میں سمندری طوفان آ جاتے تھے تو جہاز کو ایک جگہ لنگر انداز ہونا پڑتا تھا ورنہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے رمضان سے پہلے سفر شروع کرنا پڑتا تھا ورنہ حج گزر جاتی تھی اور سفر ختم نہیں ہوتا تھا. تو جب انہوں نے سفر شروع کیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو تراویح پڑھانے کا مسئلہ تھا. اللہ کی شان کہ ان کے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت تھی لیکن ان تمام علماء میں کوئی قرآن مجید کا کامل حافظ نہیں تھا. سب کو قرآن پاک یاد تھا, سورتیں یاد تھیں, علماء تھے, لیکن پورا قرآن پاک یاد نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں, آخری صورتوں سے تراویح پڑھ لیں گے. حضرت نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور آخری صورتوں سے یہ قرآن مجید تراویح پڑھائیں. میں کوشش کرتا ہوں, چنانچہ حضرت دن میں ایک پارہ یاد کرتے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے. ادھر رمضان مکمل ہوا, ادھر ان کا قرآن مکمل ہو گیا. تو ایک مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثال موجود ہے. اس سے بھی کم وقت میں یاد کرنے کی مثال ہے. چنانچہ امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے امیر آدمی کے بیٹے تھے, نواب کے بیٹے تھے اور بڑے ذہین تھے. ان کے والد ان کو لے آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کہ حضرت اس کو اپنا شاگرد بنا لیں. حضرت نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے. چند دن میں حضرت نے ان سے پوچھا بھئی آپ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا جی میں حافظ تو نہیں ہوں. فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں میرا شاگرد بننے کے لیے یہ پری ریکویزٹ ہے, یہ پری کوالیفیکیشن ہے کہ ہر بچے کو حافظ ہونا چاہیے. آپ جائیں پہلے حافظ بنے پھر میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو سلام کر کے چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن پھر واپس آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سوچا کہ یہ استاد کو سلام کرنے کے لیے ویکینڈ پہ آیا ہے. تو پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے, کام شروع کیا یا نہیں کیا؟ حضرت میں پورا قرآن پاک مکمل یاد کر کے واپس آ گیا. تو ایک ہفتے میں قرآن مجید یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا ہشام کلبی, بہت بڑے عالم تھے. ایک دفعہ بات چلی تو دوستوں نے کہا جی کہ فلاں عالم ہے اور فلاں عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے. جب ان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا جی عالم تو واقعی بڑے ہیں, حافظ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں حفظ کیوں نہ کروں. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے حفظ کی نیت کر لی اور فرماتے ہیں کہ 3 دن میں میں نے پورے قرآن پاک کو یاد کر لیا. تو 3 دن میں بھی قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں موجود ہیں. آج کل کے زمانے میں 2 سال 1.5 سال 1 سال یہ بھی ہے. ہمارے پاس ایک طالبہ آئی, وہ ڈبل ایم اے تھی, ایم اے جغرافی ایم اے کیلیگرافی, اور کہنے لگی جی کہ میں نے قرآن پاک یاد کرنا ہے. تو جو جامعہ کی پرنسپل تھیں انہوں نے اس کو مشورہ دیا بھئی حفظ تو چھوٹی عمر کی بچیاں کرتی ہیں, آپ ان کے درمیان بیٹھیں گی بھی تو آپ کو عجیب فیل ہوگا کہ وہ 6-7 سال کی بچی ہیں اور آپ ڈبل ایم اے پاس ہو, بڑی عمر کی ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ نا علم پڑھ لو, بخاری شریف والا کورس کر لو. اس نے کہا جی مجھے حفظ کا شوق ہے, میرا دل چاہتا ہے پہلے میں حافظہ بنوں پھر اس کے بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی. ان کا ٹھیک ہے. چنانچہ اس بچی کو حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا گیا. 7 مہینے کے بعد مجھے پرنسپل کی طرف سے اطلاع ملی جی کہ وہ بچی کا قرآن پاک مکمل ہو گیا. میں نے کہا کہ بھئی 7 مہینے میں قرآن پاک؟ تو ایسے دل میں خیال گزرا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بڑی عمر کی لڑکی تھی تو معلمہ کی اس سے دوستی ہو گئی ہو اور معلمہ اس کو بس سبق دے کے آگے چلاتی رہی ہو, پیچھے منزل کی طرف دھیان ہی نہ دیا ہو. تو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ بھئی اس کی منزل کچی ہے یا پکی ہے؟ اس نے کہا جی میں طالبہ کو بھیج دیتی ہوں, آپ خود اس سے سن لیں. چنانچہ ہم نے اس طالبہ کو بلایا اور پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی. تو میں نے قرآن پاک کو تقریباً 5-6 جگہ جہاں غلطی لگتی ہے, اچھے حافظ بھی غلطی کھا جاتے ہیں,
ہمارے ہاں مشہور ہے سورہ جاسیہ، دن پڑھنے تھے راتی نہ آسیہ. اس میں حفاظ کو غلطی لگتی ہے، متشابہ لگتے ہیں. تو میں نے اس سے 5-6 جگہوں سے سنا، اس بچی نے بالکل صحیح قرآن پاک سنا دیا. تو خوشی ہوئی کہ اس بچی نے 7 مہینے میں قرآن مجید کو یاد مکمل کر لیا. ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب نوجوان تھے، وہ آئے اور کہنے لگے حضرت میں نے بخاری شریف تک کورس مکمل کر لیا ہے، میرے دل میں قرآن مجید یاد کرنے کا بڑا شوق ہے. میں نے کہا بہت اچھا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ ہمارے یہاں مسجد میں اعتکاف بھی کر لیں نفلی پورا مہینہ، اور قرآن پاک بھی یاد کر لیں. تو ہم نے دعاؤں سے اس کا قرآن پاک شروع کروا دیا. اللہ کی شان کہ اس نے دن میں ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں سنا دیتا، پھر اگلے دن اگلا پارہ، پھر رات کو تراویح میں. 1 مہینے میں پورا قرآن پاک یاد کر لیا. میں نے ایک جگہ نقل کیا کہ انہوں نے مفتی صاحب نے 1 مہینے میں قرآن پاک یاد کر لیا. تو میرا بیٹا حافظ حبیب اللہ ہے، وہ کہنے لگا ابو جی 1 مہینے میں نہیں، میں خود حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے. اس نے 28 دن میں مکمل کیا تھا. یعنی 28 دن میں اس وقت بھی ایک نوجوان عالم دین نے پورے قرآن مجید کو مکمل یاد کر لیا. قرآن مجید کے عشاق ہر زمانے میں موجود رہے. اور بعض تو ایسی جگہیں ہیں جہاں قرآن مجید کے بہت الفاظ ہوتے ہیں. ہمارے ایک قاری صاحب تھے، وہ میرے بچوں کے استاد تھے، بچوں نے اس سے قرآن مجید یاد کیا. ایک دفعہ حضرت آپ نے ملتان کا پروگرام دیا ہے، تو آپ جب آئیں گے تو میرے گھر آپ کھانا کھا لیں. ہم نے کہا بہت اچھا. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ گھر ملتان سے کتنا دور ہوگا. چنانچہ جب ملتان پروگرام کے لیے پہنچے تو وہ قاری صاحب نازل ہو گئے. حضرت آپ نے کہا تھا کہ کھانا کھلانا ہے تو آپ چلے میرے ساتھ. ہم نکلے کہ بھائی چلو، شہر سے کوئی 5-10 منٹ کے فاصلے پہ گھر ہوگا. وہ تو کہیں 1.5 گھنٹہ دور ہمیں ڈرائیو کر کے لے گئے ایک بستی میں، اور وہاں جا کے ایک گھر میں بٹھا دیا. میں نے کہا قاری صاحب آپ مجھے شہر سے اٹھا کے یہاں لائے ہیں، اب اگر ہم یہاں پروگرام بھی کریں گے تو 15 سے 20 بندے ہوں گے دیہات کے، اگر ہم شہر میں کرتے تو ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوتا. وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں. میں نے کہا کیا مقصد؟ کہنے لگے کہ ہماری یہ جو بستی ہے نا، اس کا نام ہے حافظ والا. یعنی بستی کا نام ہی یہ ہے حافظ والا، شجاع آباد کے قریب ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ پچھلے تقریباً 200 سال سے اس بستی میں کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس گھر میں کوئی قرآن مجید کا حافظ موجود نہ ہو. پوری بستی کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن کا حافظ موجود ہوگا. یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، لیکن حافظ ہوگا. تو ایسی بستیاں بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں سفید زمین پر کہ بستی کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے. تو بستی کا نام ہی حافظ والا بن گیا. ہمارے ایک